بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تو کمال ہی ہو گیا، مخصوص نشستیں جس طرح سے تحریک انصاف سے چھینی گئی ہیں اس کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، براہ راست سماعت دکھائی جا رہی ہے۔ اب بہت ہی دلچسپ ہو گیا سارا معاملہ، کس طرح سے ریویو الیکشن کمیشن کی طرف سے آتا ہے، فیصلہ فل کورٹ کا تحریک انصاف کے حق میں تھا، لیکن اب 10 مہینے کے بعد ریویو آتا ہے اور پھر نیا بینچ بنتا ہے 26ویں ترمیم کے بعد، اور ایسے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو تو وکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ججز کے سارے سوال ہمیں لگ رہا ہے فیصل صدیقی صاحب سے تھے اور سلمان احمد راجہ صاحب سے ہو رہے ہیں، وہیں پر بات ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ امین الدین صاحب جو بینچ کے سربراہ وہ کہتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کو نکال دیں اس میں سے، یعنی جس نے الیکشنز میں 2 نمبری کروائی، دھاندلی کروائی، جس نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں دیں، جس نے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، ڈٹ کے کھڑا رہا، جو کرنا ہے کر لو، اس کو بیچ میں سے نکال دیں، اس کی بات نہ کریں۔ لیکن براہ راست کوریج کی وجہ سے سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کا انصاف مسلط ہونا ہے، کس طرح کا انصاف کیا جا رہا ہے کہ جی دھڑلے سے ہم دکھا کے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن پوری قوم کے سامنے ایک چیز آ رہی ہے اور یہ سارے کلپس سب وائرل ہو رہے ہیں، ایک ایک چیز لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ پہلے جب اس طرح کے فیصلے آئے ہیں تاریخ میں جو کہ سیاہ ترین فیصلے تھے، اور اب ان سیاہ ترین فیصلوں کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، تو اس طرح ویڈیو ریکارڈنگز موجود نہیں تھی، مگر اب یہ سب لوگوں کے پاس ہوگا، ایک ایک کو دکھایا جا سکے گا اس وقت کیا کہا، جس طرح امین الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو تو بیچ میں سے نکال ہی دیں، اور بڑے انکشافات ہوئے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ اٹھائے جا رہے تھے، گرفتار ہو رہے تھے، بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا، تو اس پر بھی سلمان راجہ صاحب نے ججز کو لاجواب کر دیا۔ سنیے پہلے امین الدین صاحب کو۔ یہ سنا الیکشن کمیشن کو نکال دے بیچ میں سے، الیکشن کمیشن کی تو بات ہی نہ کہ اس کو چھوڑ ہی دیں۔ تو الیکشن کمیشن کے اوپر ایک بھی سوال کسی جج نے نہیں کیا کہ جی انہوں نے غلط کیا، الیکشن کمیشن نے فلاں کیا، کوئی ایک ان کے ریمارکس اس طرح کے نہیں ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ حتیٰ کہ جو ججز الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ دے چکے وہ اپنے فیصلے کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ اب ہوا کیا، مخصوص نشستوں کا کیس آپ کا اور فیصل صدیقی کا مدعا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آپ سے زیادتی کی، جسٹس امین الدین صاحب، ساتھ عوام سے بھی زیادتی کی۔ سلمان راجہ بول پڑے کہ ہم سے نہیں، صرف عوام سے زیادتی کی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ امین الدین صاحب کی آپ ریمارکس دیکھیے، ان کے الفاظ جملے، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ الیکشن کمیشن کو اس بحث سے نکال دیں۔ جسٹس امین الدین سر یہ سب آپ کے فیصلے میں لکھا ہے، مجھے آپ اپنا فیصلہ پڑھنے تو دیں، یہ سلمان راجہ صاحب وہاں پر کہتے رہے۔ پھر امین الدین مخصوص نشستوں کے کیس کو عوام کے مفاد کا کیس ہی نہیں سمجھ رہے تھے، وہ کہہ رہے نہیں عوام کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ جتنا بھی فیصل کا ہے یا آپ کا آرگومنٹس کا اسٹرکچر جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہیز ڈن رانگ ود اس۔ سر اس پہ الیکشن کمیشن کا پرٹیکولرلی نان ریکگنیشن آف پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کوسچن سنتی ہے، وہ ہو گیا اف دیٹ از یور کیس and it has harmed the people of Pakistan. That is not relevant. That is just relevant. So the whole judgment is relevant. یہ عوام کے مفاد کا کیس ہے، وہ کہہ رہے ہیں that is not relevant، کہہ رہے ہیں that is relevant، عوام کو ہی تو کیس ہے، انہوں نے ووٹ دیے، ان کو اب شمار ہی نہیں کیا جا رہا، ان کے ووٹ کے مطابق جس جماعت کو انہوں نے ووٹ کیا اس کو ریپرزنٹیشن ہی نہیں دی جا رہی، جو آئین میں درج ہے، جس کو جتنی سیٹیں ملیں گی اس حساب سے اس کی مخصوص نشستیں ہوں گی، اس کو دی نہیں جا رہی۔ تو یہ عوام کا بنیادی حق چھینا جا رہا ہے کہ جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے، وہ قانون سازی کرے، وہ ملک کے فیصلے کرے، ان کو کرنے نہیں دی جا رہے، تو عوام کے ہاتھ سے تو سب کچھ چھین لیا گیا، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے، کسی اور کو دیا جا رہا ہے، کوئی ملک میں اب آئین اور قانون کچھ نہیں بچا، جس سے مرضی چھینو، ڈاکے ڈالو، جو مرضی کرو، یہ ہو رہا ہے۔ پھر جی جسٹس نصرت ہلالی صاحبہ نے کہا سلمان راجہ صاحب پر الزام لگا دیا، فیک آئی ڈی بنا کر شام کو عدالتی سوال کا جواب دینے کا الزام لگا دیا بھری عدالت میں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو قاضی فائز صاحب کرتے رہے کہ وہ واٹس ایپ گروپس میں جی مجھے آیا ہے، یہ کرپشن ہوئی ہے، اور پھر سپریم کورٹ کا آرڈر آیا کہ جی قاضی فائز صاحب عمران خان کے حوالے سے کوئی کیس نہیں سن سکتے، تو نصرت ہلالی صاحبہ تو ہیں بھری عدالت میں فیک آئی ڈی بنانے کا الزام سلمان راجہ پہ لگا رہی ہیں۔ Choosing a candidate for general seats and the seats reserved to women and non-Muslims is one of the fundamental rights of elected. Fundamental rights. Your ladyship had asked whether جب سلمان راجہ صاحب بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے، آئین میں جو درج ہیں فنڈامنٹل رائٹس، is a fundamental right or not. That's the question. I got a very good reply from your unsocial media. No, I don't know about that. I will give a legal. یعنی مجھے آپ کے ان سوشل میڈیا سے بڑا رپلائی آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں اس طرف نہیں جاؤں گا، مطلب یہ کیس کوئی اور ہے، کہاں سے کہاں بات چل رہی ہے۔ نہیں دے پا رہے تھے تو فیک آئی ڈی بنا کے شام کو جواب دیجیے۔ نہیں سر، میڈم the reply is there. Most recently نادر بازائی's case، اس سے پہلے بھی ورکرز پارٹی میں بار بار آپ نے کہا ہے، یعنی فیک آئی ڈی بنا کے آپ نے رپلائی دے دیا، یہاں نہیں دیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم رپلائی دے چکے ہیں، یہ ہو رہا ہے عدالت میں۔ اس کے علاوہ جی
judges can not be reformers but can they be facilitators, یہ وسیم ملک نے سوال پوچھا ہے. کیونکہ ایک جج صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم ریفارمرز نہیں ہیں. 2018 میں بھی اگر کسی نے الزام لگا دیا, کوئی نہ کوئی زیر تاب رہتا ہے, کسی نے کسی پارٹی کو دبانا ہی ہوتا ہے, کسی الیکشن میں کبھی بھی فیئر نہیں ہوئے, لہٰذا ہم سے نہ امید کریں کہ ہم کوئی ریفارمرز ہیں, ہم کوئی بہتری لے آئیں گے, ریفارم کر دیں گے, چیزیں بہتر کر دیں گے. ہم ججز ہیں, ہم نے نہیں کرنا. آپ سیاسی جماعتیں کریں, الیکشن لٹتے ہیں, ہر دفعہ لٹتے ہیں, کسی جماعت کو دوبارہ سے لگایا جاتا ہے, بس ٹھیک ہے لگاتے رہیں. یہ سنیے ذرا. دیکھیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, بینیفیشری ہوتی ہے. تو جب تک آپ خود اس معاملات کو حل نہیں کرو گے, وی آر ناٹ ریفارمرز, ججز آر ناٹ ریفارمرز. ہم ریفارم نہیں کر سکتے, یہ آپ نے ریفارم کرنا ہے. اب آ جائے ججمنٹ پہ. ججز آر ناٹ ریفارمرز, ججز ریفارمرز نہیں ہیں, انہوں نے کوئی اس طرح بہتری نہیں لانی. تو ایک نہ ایک بینیفیشری پارٹی ہوتی ہے, بس ہوتی ہے, اس پہ ججز کیا کر سکتے ہیں. تو اسی پر وسیم ملک بہت اچھے رپورٹر ہیں, بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مائی لارڈ ججز کین ناٹ بی ریفارمرز بٹ کین دے بی فیسیلیٹیٹرز, کہ کیا فیسیلیٹیٹرز پھر ہو سکتے ہیں. پھر جی سر فیکٹس دیکھ لیجئے, سلمان راجہ بولے فیکٹس کہاں سے آئے. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب پوچھنے لگے. سر میں دکھا رہا ہوں نا, سر فیکٹس دیکھ لیجئے. اس پورے 1.5 منٹ میں سلمان راجہ صاحب پھر نہ فیکٹس دکھانے پر بزد رہے, لیکن ان کے فیکٹس کوئی سننے کو تیار ہی نہیں عدالت میں. ججمنٹ میں آئے, یہ کہاں سے آئے؟ یہاں پہ اپنے اپلیکیشن میں بات کی تھی. جی دیکھ لینا آپ اپلیکیشن پڑھ لیتے سر, ایک منٹ پہلے اپنے اپلیکیشن. سر, ایک منٹ رک جائیے, پہلے فیکٹس دیکھ لیجیے کہاں سے آئے سر, دیکھ لیتے ہیں نا کہاں سے کہاں سے دیکھ لیجیے نا, آپ نے تو نہیں فکس کی سر, دیکھ لیجیے سر, کیونکہ آپ نہیں چاہ رہے تھے. سر لوک ایٹ آپ وہ سیٹیں نہیں چاہ رہے تھے. نہیں سر, آپ دیکھ تو لینا سر فیکٹس کیا ہیں. لیٹ اس لوک ایٹ دی فیکٹس. کہہ رہے ہیں آپ پروسیڈنگ نہیں چاہ رہے تھے, فیکٹس یہ ہے نہیں. سلمان جب بار بار کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح فیکٹس کو, حقائق کو, ثبوتوں کو. میری بات ہے, پھر اس کے فیکٹس میں اس میں جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے. سنیے 2 ممبرس نے لکھا, ابھی آپ نے ایک لسٹ پیش کی کہ ہم نے اپنے الیکٹورلز کے لیے لسٹ بنائی تھی کہ یہ ہمارے کس کے سامنے سی ایم کے ساتھ ایک فوٹو کاپی لگا دی. کہہ رہے ہیں آپ کی درخواستیں نہیں بار بار آئے. یہاں ہو کیا رہا ہے بڑا دلچسپ کہ مقتول کو کہا جا رہا ہے کہ تم قتل کیوں ہوئے. قاتل نے تو تمہیں مارنا ہی تھا, گولی مارنی تھی, تم گولی کھا لی, ٹھیک ہے, تم مر کیوں گئے؟ تم گولی کھانے کے بعد زندہ رہتے, تم ہاسپٹل کیوں نہیں گئے, ہاسپٹل چلے جاتے, اور ہاسپٹل جانے سے تمہاری پہلے موت کیوں ہو گئی؟ قاتل کا تو کام تھا آپ کو گولی مار دی, قتل کرنا, لیکن آپ کا قصور ہے, آپ کیوں نہیں ہاسپٹل وقت پر پہنچے؟ اگر آپ وقت پر پہنچ جاتے تو آپ بچ سکتے تھے, آپ کا خون کیوں بہہ گیا؟ آپ نے ضرور سے گولی کھانی تھی. یہاں یہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں لیگل بتائیے, کیا لیگل ایویڈنس اویلیبل اور کرنے کے میں آج یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی یا یہاں سے وہاں سے آپ نے نہیں دی, ہم نے پھر بھی اس کو باوجود اس کے کہ آپ نے نہیں پیش کی, پھر بھی ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے بات پہ صرف میں نکیس میں بات کر رہا ہوں, اسٹل آن مائی ججمنٹ. ہم نے آپ نے نہیں, یعنی آپ نے کیوں نہیں کی؟ جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ان کے لوگوں کو تجویز تائید کنندہ کو اٹھا لیا جاتا تھا, کیونکہ اسکروٹنی ہوگی تو ہاں جی آپ کا تجویز تائید کنندہ کون ہے, جو بھی امیدوار ہے الیکشن میں, وہ ہوگا ہی نہیں. جب وہ پیش ہی نہیں ہوگا سامنے تو وہ کہے گا جی ان کا تجویز کنندہ تائید کنندہ پیش نہیں ہوا, لہٰذا ان کے فارمز ریجیکٹڈ, یہ آ ہی نہیں سکتے الیکشنز میں. اس طرح بہت سوں کے ساتھ ہوا. خود میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ کو مل جائیں گی. خواتین جا رہی ہیں, کسی کی ماں جا رہی ہے, کسی کی بیوی جا رہی ہے, کسی کی اور خاتون جا رہی ہے کہ جی فارم جمع کروانے, کہ شاید عورتوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا, کیونکہ پتہ تھا کہ بندہ سامنے آئے گا تو اس کو اغوا کر لیں گے, رابطہ کر دیں گے. ان سے بھی پیپرز چھین کے لوگ بھاگ رہے ہیں, یہ تک ہوا ہے. لیکن یہاں ججز کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں. اور پھر دلچسپ مکالمہ ایک اور, جو میچور سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ کرتی ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل, سر کیا نا مقابلہ, جیسے کر سکتے تھے, آپ ہمیں دوش دے دیں میں لے لوں گا. لیں جی, کہتے ہیں جی آپ کا قصور ہے, آپ مقابلہ ہی نہیں کرتے. جو میچور پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ انسرٹینٹی کا مقابلہ کرتی ہے. کیا نا مقابلہ سر, جیسے کر سکتے تھے. چلیے سر, اب آپ پھر دوش دے دیں میں لے لوں گا. دیکھیے ہاں آپ مقابلہ کر سکتے تھے, کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے, کھڑے رہے, ڈٹے رہے, الیکشن میں پھر بھی اترے, انتخابی نشان چھین لیا ہوا تھا, کسی کا پتہ ہی نہیں, انٹرنیٹ بند, موبائل بند, لوگوں کی پکڑ دھکڑ چل رہی ہے, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کیوں نہیں کیا. مریم نواز خان صاحبہ پھر بہت اچھی رپورٹر ہیں, لکھتی ہیں آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس حاجی امین الدین خان کے لیے مخصوص نشستوں کا مقدمہ عوام پاکستان کا نہیں. سماعت کے دوران جسٹس امین نے سوال کیا, آپ کا اور فیصل کے دلائل کا مدعا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آپ کے ساتھ غلط کیا. سلمان راجہ نے کہا اس سے عوام پاکستان کا نقصان ہوا. جسٹس امین الدین خان نے کہا عوام پاکستان کے نقصان کا نقطہ اس کیس سے متعلق ہے ہی نہیں, ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. ان کا ووٹ چھین لے, ان کو کوئی اٹھا لے, ان کے ووٹ ہی کاؤنٹ نہ کرے, ان کے بندوں کو آنے نہ دے, ان کی جو سیٹیں بنتی ہیں وہ نہ دے, عوام پاکستان کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا آئین سے, قانون سے کچھ نہیں لینا دینا. ان کا
حکومت سے کچھ نہیں لینا دینا, کوئی چکر نہیں, وہ ایک الگ ہیں, وہ بھیڑ بکری, ان کا کیا ہے یہاں پر. پھر جی ایک اور چیز, رضوان غلزی ایک اور اچھے رپورٹر, انہوں نے کیا چیز نوٹ کی, کل آپ نے بچوں کو گرفتار کرنے کا انکشاف کیا جو مجھ سمیت پوری قوم کے لیے سرپرائز تھا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچے بھی اغوا ہوئے تھے, لاپتہ ہوئے تھے. مائی لارڈ کے لیے تو سرپرائز ہو سکتا ہے, پوری قوم کے لیے سرپرائز نہیں تھا. سلمان راجہ بولے کہ جی ساروں کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے, بس آپ کو نہیں پتا تھا. ان کو شاید نہیں بتایا کہ جس میں کل آپ نے پہلی مرتبہ شاید لوگوں نے سنا, میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ بچوں کو 13-14 سال کے بچوں کو اریسٹ کیا تھا, آپ ٹافیاں دینے جانے تھے, وہ آپ نے نہیں بتایا. نہ کوئی کسی بچے کے کسی بچے کے والد آیا, نہ کوئی پریس کلپنگ بتائی آپ نے. یہ سرپرائز تھا سب سارے پاکستان کے لیے کہ کسی کوئی ایف آئی آر درج کی آپ نے, نہ کوئی درخواست درج کی. دیکھے نا, وہی جس پر ظلم ہوا ہے وہ کیوں نہیں آیا, اس کا باپ کوئی سامنے نہیں آ سکا, کوئی وہ خود بچہ نہیں سامنے آ سکا, وہ کوئی درخواست نہیں آئی, کیوں نہیں آپ لے کر آئے. یعنی یہ لوگ کہیں سامنے نہیں آ سکتے تھے, جس کا پتہ لگتا تھا اچھا پی ٹی آئی کا بندہ نظر آ رہا ہے اس کو پکڑ لو, اس کے گھر جا کے چھاپا مار کے اس کو لے جاؤ. تو وہ لوگ کہاں سے اس وقت چند دن تھے, اور اس سے پہلے ہی بلے کا نشان رات گئے چھین لیا, اس وقت نامنیشن پیپر فائل ہو رہے تھے, سب کچھ ہوا, تو آپ لوگ سامنے کیوں نہیں آئے. وہی میں نے جو آپ کو آتی ہے نا, جو قتل ہوا ہے, جو مقتول ہے, سارا قصور اس کا ہے کہ وہ کیوں نہیں پھر آ سکا. قتل ہونے کے بعد آ جاتا, وہ خود مر کیوں گیا, آ کے درخواست کیوں نہیں دی اس نے. آپ گئے کسی کورٹ میں, یہ انہوں نے کہا ساری قوم کے لیے سرپرائز نہیں تھا, آپ کے لیے سرپرائز ہوگا, سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. کہ کسی کوئی ایف آئی آر درج کی آپ نے, کوئی پاکستان کے لیے سرپرائز نہیں تھا. آپ گئے کسی کورٹ میں جس پرپس کے لیے گئے نہیں گئے, تو یہ ایسا اسٹیٹمنٹ آپ کہیں نہیں گئے. وہی بات کہ یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں رات کو 2:30-3 بجے وہاں کا افسر چینج کیا جاتا ہے, یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا. یہاں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوتا رہا ہے. یہ دیکھیے نا ججز نے, آپ نے کیوں نہیں گئے, کس تھانے میں جا کر آپ نے کہا, وہ کوئی نہیں فائل کی, کون سے تھانے میں جاتے, کس آئی جی کے پاس جاتے, جو آئی جی یہاں پر بٹھایا ہوا تھا, کس الیکشن کمیشن کے پاس جاتے جو یہ سب کروا رہا تھا, کس ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتے. تو جب عدالت آتے تھے تو درخواست ہی نہیں سنی جاتی تھی, آپ الیکشن ڈیلے کروانا چاہ رہے ہیں جی, یہ سب تو ہوتا رہا. تو اس کے بعد یہ ریمارکس آ رہے ہیں. آخر میں جی, جوڈیشل کمیشن کے پاس تبادلے کا اختیار ہے نہیں, ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. یہ بھی اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس میں. بہرحال یہ ضرور ہے کہ چیزیں سب کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ محفوظ ہو رہی ہیں, ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی, سب کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا اب لگ رہا ہے کہ ججز بھی سرپرائز ہو رہے ہیں, اور پھر یہ کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا نہ کچھ کریں. تو کیا اس سپریم کورٹ سے جو آئینی بینچ 26ویں ترمیم کے بعد بنا ہے, تو حکومت کی ساری امیدیں اب تک پوری ہو رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جی کوئی اس میں سے سرپرائز کوئی آ سکتا ہے؟ اور پھر وہ بات کہ جو سپریم کورٹ کے اب اختیارات ہی نہیں ہیں, بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے آپ دیکھیں, یا وہ سو موٹو لے سکیں, اس پر یہ کہتے ہیں, لیکن لے گا کوئی بھی سو موٹو, کچھ بھی نہیں کرے گا, جو مرضی ہوتا رہے. شاہد خان عباسی کہہ چکے ہیں چیف جسٹس کی تو اب چپڑاسی جتنی حیثیت نہیں, تو اس کے بعد کیا ہونا ہے. پھر ہو یہ رہا ہے کہ یہ ساری لائیو نشریات ایسے لگتا ہے کہ اب یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, اسی لیے آ کر کبھی فیک آئی ڈی کی بات کی جا رہی ہے, کبھی کہا جا رہا ہے ہمارے لیے تو سرپرائز تھا. تو کل کی باتیں آ کر وہ پوچھی جا رہی ہیں, نوٹ کی جا رہی ہیں, لیکن عوام کو کم از کم اویئرنیس مل رہی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. تو لوگ جب اویئر ہوں گے, لوگوں کو سارا کچھ پتہ لگے گا, پھر پتہ چلے گا کہ اس سسٹم کی خرابیوں کا ہم سنتے تھے, اب ہم دیکھ رہے ہیں. جب دیکھیں گے, احساس کریں گے, اور اس کے بعد پھر لوگ آخر کب تک لوگوں کی منگوں کے بغیر آپ چل سکتے ہیں. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اور پاکستان کوئی انوکھا نہیں ہے. یہاں بھی آپ عوام کی منگوں کے خلاف کوئی بھی ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, وہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا. زیادہ عرصہ اس طرح ملک یعنی آپ بظاہر اس کو دکھا تو دیں گے کہ جی ہاں جی معاملہ چل رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو چلنا کہیں گے تو پھر ملک کا جو حال اس وقت ہے وہی ہوگا کہ 3 سال ہو گئے ہیں, کسی ایک آپ ایکسپیکٹ میں دیکھ لیں کوئی بہتری آئی ہو. بدترین 3 سال ہیں, معیشت کے لحاظ سے بھی, آئین کے لحاظ سے بھی, عدالتی تاریخ کے لحاظ سے بھی. اس طرح کبھی نہیں ہوا کوئی آئینی بینچ بنا ہو, یہ جو توڑ پھوڑ, ججز کی مداخلت اس طرح سے, اور ٹرانسفر جج کرنے پڑ رہے ہوں, یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. حالانکہ ہماری کوئی تاریخ اچھی نہیں ہے, لیکن 78 سال کی تاریخ کے یہ بدترین 3 سال ہر لحاظ سے ہیں. کتنے ٹارگیٹ انہوں نے کہا جی اتنی انویسٹمنٹ آئے گی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکی, کوئی حالات بہتر نہیں ہو سکے, امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکی, کسی چیز میں بہتری نہیں آئی. اور یہ جتنا عرصہ اس طرح آپ سسٹم کو چلائیں گے, آپ دیکھیں گے 3 سال اس طرح گزرے ہیں, بدترین 3 سال مسلسل لوئسٹ گروتھ کے, کبھی اتنے نہیں ہوئے. تو چوتھا سال بھی اسی طرح سے ابھی سے نظر آ رہا ہے. ابھی آپ بجٹ دیکھیے گا کیا ہونے والا ہے. اللہ حافظ.